کوئی بات نہیں. میں ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں, پتہ نہیں I don't know if I should say it on TV or not, but مجھے ایک بات یاد آ گئی which is hilarious, میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ میری ایک فرینڈ جی, اس کی امی بڑی مزے کی نا پنجابی کی پرسنالٹی آنٹی کی, تو وہ جیسے کہ نا ہائی وہ یہ بات کر رہے تھے, امی کالج میں فلانا یہ بات کر رہا تھا, فلانا یہ بات کر رہا تھا, میری یہ چیز پروجیکٹ ہوگی, میں پریزنٹیشن دیتے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. تو کہتی فیر کیوں آیا, تو کہتی مجھے امی فیر کیوں آیا, وہ مجھے باتیں کر رہی تھی, وہ کینٹین میں میرا مذاق اڑا رہی تھی. تو کہتی تو کہنا سی پونکی جا. اوہ مائی گاڈ, وہ میرے ذہن میں اب وہ بات آئی ہے, اور میں نے کہا واقعی she was so right کہ یہی بات. اچھا آپ کی ایک بات سے نا میں یہاں ایک بات انڈورس کروں گی کہ دیکھیں کتوں کے بھونکنے سے نا کبھی بھی فقیر کا رزق کم نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور کہتے ہیں کہ کتوں کے بھونکنے سے کبھی ہاتھی اپنا رستہ نہیں بدلتے, یہ بات بھی کہا جاتے. اچھا مجھے بتائیں, ہاں, اور اسما پر پچھلے دن آپ فیملی کی چیزیں لگاتی ہیں, تو آپ نے پچھلے ایک ویڈیو ڈالی کہ میں آئندہ کوئی چیز نہیں جو ہے وہ شیئر کروں گی. کہ بہت بہت زیادہ بدتمیزی, بہت ہی میرے بیٹے کی دعائیں خیر تھی, اور وہ اور میرا جو چھوٹا بیٹا نا وہ بڑا انٹروورٹ بہت زیادہ, ویسے تو وہ گاتا ہے بہت اچھا, اور ڈرامے بھی اس نے ایک دو کیے ہیں, لیکن ایک بچے ہوتے ہیں نا ذرا وہ زیادہ ملنا نہیں ہے, ہمارے ساتھ کہیں نہیں جاتا. سارا کہتی ہے میرے ساتھ چلو, میں نہیں جا رہا یار, میرے ساتھ شو میں نہیں آتا. ایک بڑی مشکل سے میں اس کو شو میں لائی, کیونکہ وہ ہمارا کپڑوں کا بھی اکٹھا کام ہے. میں نے کہا شو کے لیے بلا رہے ہیں, کپڑوں کے لیے بلا رہے ہیں, تمہارے لیے نہیں بلا رہے, کہ میں کچھ نہیں ہوں تو میں کیوں آپ کے پیچھے پیچھے لیلا بن کے جاؤں. وہ ایسا بچہ ہے. اس کی دعائیں خیر تھی, دعائیں خیر ہوئی. وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ تھائی لینڈ گیا ہوا تھا, اس کا رنگ ٹین ہوا ہوا تھا ذرا. اس کے اوپر جو باتیں کی یا خدا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کلر پہ ہاں, کہ یہ یوں لگ رہا ہے, یہ وہ لگ رہا ہے, اور یوں ہے اور وہ ہے. اتنا برا اتنا برا اتنا برا کہ دل خراب ہو گیا, کہ مطلب حد ہو گئی ہے آپ کی, کہ آپ پھر آپ کہتے ہیں پھر اسی لیے آپ کہتے ہیں, میں نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں شادی ہوگی ہمیں دکھائیں, میں نہیں دکھاتی بھائی, تم لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بولو گے. پھر یہی ہوتا ہے نا, اس کو پھر نکالنی ہے تو پھر کیا دیکھنے کا مجھے اپنے بچے کا اس کا دل خراب ہو گیا. اور نکل یار, اس کے لوگ اس کو دوست بھیج رہے ہیں, اس کو وہ نکال کے کلپ ڈال رہے ہیں, اور لوگوں کو بھی نہیں, دوستوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. اپنے پہ تو انسان وہ سن لیتا ہے, اتنی امبیرس ہوئی ہوں نا, اتنی امبیرس ہوئی ہوں کہ ہائے اللہ میں نے کیوں کہہ دیا, میں نے کیوں. اس نے مجھے کہا اماں پلیز یار میرا نام نہ لیا کر, نہ مجھے لگایا. اور میری زارا بھی پریشان آئے, اماں بیچارہ وہ کتنا اپسیٹ ہو گیا. اب ہم شادی کی جو بھی کر رہے ہیں نا بات, کہتے بیٹا پھر وہ تصویریں کھینچیں گی ہمارے ساتھ, دوسروں کے ساتھ تو کھینچیں گی نا بھائی, ہمارے ساتھ لوگ لگائیں گے. نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے پہ لگائیں, میرے پہ مطلب اس کو یہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو اپنی فیملی کی پھر کوئی چیز نہیں لگاؤں گی. پر آپ کو پتہ ہے میں نے بہت عرصہ پہلے ہی اصول بنا لیا تھا, بہت عرصہ پہلے, کیونکہ پرابلم میں پروگرام بھی اس طرح کرتی تھی نا جہاں میں لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز نہیں دکھاتی تھی. وہ روگ ریئل تھے, سب کچھ رہتا, لیکن میں ریویل نہیں کرتی تھی. تو مجھے ہمیشہ یہ تھا کہ میں اس انڈسٹری میں ہوں نا, میرے خاندان کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے اس طرح ہی سوچا کہ یہ جو میرا سوشل میڈیا ہے نا, یہ میرا گھر ہے جس کا دروازہ میں سب کے لیے نہیں کھولتی. کہیں میں کھڑکی کھول دوں گی, دروازہ میں نہیں کھولوں گی. ہاں اگر اس دروازے سے گندی بدبودار ہوا اندر آنا شروع ہوگی, میرے پاس بلاک کا آپشن ہے. There are people that I have blocked. اچھا آپ کو دیکھو آپ کی تو ساری لیکن اگین میں آپ کو بتاؤں, آپ کی تو کیونکہ پوری فیملی اس میں ہے, آپ لوگ تو بچ بھی نہیں سکتے اس چیز سے. میری بھی کچھ فیملی کے ممبرز اپنی اپنی فیلڈ میں وہاں ہیں, لیکن ہم تھوڑے سے پرائیویٹ رہتے ہیں. شاید زندگی میں پہلی دفعہ میں ابھی اپنی بہنوں کے ساتھ تھی, تو ہم سارے اکٹھے تھے ایک جگہ پہ, we were in America, تو we were having so much fun. تو میری بہن نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے, وہ لوگوں نے کامنٹس کیے آپ کہاں چلی گئی ہیں, آپ کچھ لکھ نہیں رہی. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, میں کیا لگاؤں اس وقت. تو میری بہن نے کہا تم جو ہر وقت اتنی سیریس مواد سے لوگوں کو وہ کبھی انہیں کو خوشی کے لمحے بھی دیتا, تمہاری فین فالوئنگ ہے, خوش بھی ہوتی ہے. میں نے کہا چلے, پھر میں نے کہا ہے میں کیا کروں, میری تو کوئی تصویر نہیں آپ لوگوں کے بغیر, چاروں بہنیں ہر تصویر میں چاروں. تو کہنے لگی تو ہم پردہ کرتے ہیں کیا دنیا سے, لگا دو کیا ہے. میں نے وہ لگا دی. آئے ایک دو کامنٹس گھٹی, وہی والے بڈی گوڑی لال لگام, ان کو تو یہ چاروں ایک جیسی کیوں ہیں, چاروں کی آنکھیں ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں, کانٹیکٹ سے گئے. ارے بھائی ایک ہی ماں باپ کی اولادیں تو ایک جیسی. اچھا اب میں کئی دفعہ اس پہ کامنٹ نہیں بھی, مجھے خوشی کس بات کی ہوئی, ہزاروں لوگ آگے بیچ میں, اور لوگوں نے یہ کہا
اگر آپ کے اپنے گھر میں ایک ہی ماں باپ کے 4 بچے ہوں گے نا تو دیکھ لیجئے گا سملیرٹی ہونی چاہیے. لوگوں نے اس طرح کی باتیں بھی لکھی. میں نے کہا نا, میں نے یہ کچھ کہا نہیں نا, چھوڑنا ایک چاہ رہے ہوں نا. گے لیکن بعد میں ایسے آپ کے ڈیفینڈرز آ جاتے ہیں, شاباشی ماشاءاللہ. 4000 جو لوگ آتے ہیں نا, میں کہتی ہوں دس از امپورٹنٹ, کیونکہ یہ وہ چیزیں جن کو ایکچولی بڑھاوا ملنا چاہیے کہ آپ اس طرح لوگوں کی ذاتیات پر بات مت کریں. اور میں نے اپنی بہنوں سے کہہ دیا, میں نے کہا تیار رہے گا, مجھے نہیں پتا اچھا برا کیا آئے گا بھائی. نہیں, آپ میں کو بھی کہتی ہوں بالکل جو دعائیں ملی ہیں, جیسے آپ کہہ رہی ہیں, جو لوگوں نے میری بہنوں کو دعائیں ہیں. اچھا, اور پھر کیا ہو رہا ہے, لوگ اپنی بہنوں کو ٹیگ کر رہے ہیں. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے, وی نیڈ ٹو ڈو دس. ہم نے اپنی ریلیشنشپ کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھو, آپ کو بالکل آپ ڈالیں, آپ بالکل پوسٹ کریں. ڈرنا نہیں ہے آپ نے. ہم کیا چھپائیں؟ نہیں, آج سارے گھر والے آلریڈی ابھی ہم یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, ہمیں نہیں ہونا چاہیے پرواہ. آپ کا انر سول. نہیں, میں اپنی بات دیکھیں, میرے حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن میرے بچے جو بیچارہ پریشان ہو گیا, اس میں یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے. جو ہیزیٹنٹ ہے, میں نے اس کو کہا سوری بیٹا, آئی ایم ویری سوری, مجھے سو سوری, کیونکہ اس کا دل خراب ہو گیا کہ یہ کیا مطلب رنگ پہ ٹین ہوا ہے انسان. میں اسما آپا کی بات سے نا تھوڑی سی بھی کر سکتی ہوں, ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ واقعی آپ نا, آپ کے تو آپ کا بچہ ویسے بھی شہزادوں کا شہزادہ سب ہے, لیکن سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں چھوٹا بچہ. تو میں تو اپنی, جیسے میرے ہسبینڈ ایسے منع کرتے ہیں کہ پکچرز کے نہیں ڈالنی, تو کوئی چھوٹی سی بھی کوئی چیز ڈال دے نا, تو وہ ہوتا ہے یار پتہ نہیں لوگ کیا کامنٹ کریں گے, کوئی ایسا کامنٹ نہ کرے جو دل چیر کے رکھتے ہیں. تو جو اسما آپا کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ یار دل چیر کے کوئی چیز آپ کے رکھ دیتی ہے. اور وہ پریشان بہت ہو گیا دراصل نا, وہ بہت پریشان ہو گیا. آپ نے اس کو پھر دی تسلی کے بیٹا؟ نہیں, میں تو شرمندہ ہی ہوگی کہ میں نے کہا نہیں, میں نے کہا اچھا بیٹا, میں ہاں مطلب مجھے پتا ہے کہ وہ اس نے کیا کہنا تھا, بس بیچارہ یوں ہی تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو لوگ یہ بھی ہوتا ہے نا, آپ کو کچھ کہنا برداشت کر لیتے ہیں, لیکن جن سے آپ کو پیار ہوتا ہے ان کے بارے میں کوئی کہتا ہے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اپنی اولاد کا نا واقعی آپ کو ڈر لگ رہا ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے کافی دیر سے, شازیہ. السلام علیکم شازیہ. السلام علیکم شازیہ, پہلے تو معذرت جانی, آپ کو اتنی دیر سے میں نے ہم نے ہولڈ پہ بھی رکھا ہوا تھا, لیکن ہماری گفتگو جو ہے میں بھول بھی گئی کہ کالر میرے ساتھ ہے. میں بڑا آپ کا پروگرام اپریشیٹ کرتی ہوں, اور ہمیشہ آپ کے مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور وہ بہت سننے کے لیے لائق ہوتے ہیں, اور جو لوگ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں یا دل پہ اتر جاتے ہیں, ان کی زندگی بدل جاتی ہے. اور میرے لیے یہ میں نے اپنی لائف میں سیکھا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈائیورس دی, اور باقاعدہ اس نے میری شادی والی تصویر پہ اچھل کے مجھے 30 دفعہ مجھے کہا میں نے تمہیں طلاق دی. تو اس کے بعد جب میں نے اپنے پیرنٹس کو بلایا اور بولا, تو اس نے ساتھ ہی قرآن اٹھا لیا کہ میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں, یہ اس کے ذہن کا قصور تھا. پھر میں نے اس ٹائم کو گزارا پھر جی انہوں نے بڑا کہا کہ چلو ٹھیک ہے. پھر میری بیٹی پیدا ہوئی 9 سال کے بعد, اسی ریلیشن کو لے کے, جو میں شرمندہ نہیں ہوں بتانے میں. اور میں تو یہ سوچوں آپ کس ٹراما سے گزری ہوئی ہیں. میں اس ٹراما سے گزری ہوئی ہوں, اور اس کے بعد میں نے سنگل پیرنٹس اپنے بچوں کو پالا, اور اس کے بعد وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ آئی ایم سوری, تم نے 17 سال گزارا. پھر بچے جب لائق ہو گیا, بچہ انجینئر بن گیا, بچی اچھے کالج اسکول میں پڑھنے لگی, تو کہتا ہے بنی گالا چلو. میں نے ساری شفٹنگ کر کے وہاں گئی. تو جب میں وہاں گئی نا, تو اس نے مجھے ایک جملہ بولا, اتنا پرانا مدیہ کہ جو تم پہلے اکڑی تھی, تم نے اپنے بھائی کو بتایا تھا کہ تم نے مجھے طلاق دے دی ہے, تو تمہیں پاس تمہارا پروف کیا ہے؟ اب تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم نا سزا کاٹ رہی ہو. پھر میں علیحدہ آ گئی, کیونکہ میری ساس نے مجھے لاہور میں 3.5 منزل کا گھر دیا ہوا تھا. اب بلیو کریں کہ یہاں پہ بہت اچھے نیبرز ہیں جنہوں نے مجھے بطر کیا, لیکن جو میرے اپنے گھر والے ہیں نا, وہ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں. میں ان کو کہتی ہوں کہ اب اس نے دوبارہ مجھے 2 بار طلاق دی, مطلب ان 27 سالوں میں اس نے مجھے کوئی 26 دفعہ طلاق دی ہے. او میرے اللہ, میں کہاں سے لے کر آؤں؟ میرے پاس گواہ نہیں تھے. میری بیٹی نے قرآن پاک اٹھایا, 17 سال کی ہے, تو اس نے اس کو تھریٹ کیا کہ اگر تم اپنی ماں کا ساتھ دو گی تو میں جو تمہارے کالج کی فیس دے رہا ہوں, اور یہ جو تمہیں لگژریز ہیں, تمہارے کتے بلیاں جو تمہارے گھر میں 4 ملازم ہیں, اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا, اور تمہاری ماں کے پاس اس سے کچھ بھی نہیں ہے.
अच्छा, अब मैंने अपने आप को बकअप करना शुरू किया, मैं ट्रॉमा में भी चली गई, मैं 15 दिन के लिए अंधी हो गई, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मेरी फ्रेंड्स ने, मेरे मेल फ्रेंड्स ने मुझे बकअप किया। तो मदिया मैंने अभी अपने बालों का हाईलाइट करवाया, ठीक है। तो अब मेरे जो अपनी फैमिली के लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि बुढ़ापे में इसको जवानी सूझ रही है। मैं एक आपको एक बात बतानी चाहती हूँ, मैं सबसे पहले एक ह्यूमन हूँ, मैं इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्द को पैदा किया है ना, इस तरह औरत को भी पैदा किया है, ठीक है। मर्द की जितनी इज्जत है औरत की भी उतनी इज्जत होनी चाहिए, हमारे कुरान हदीस में हर जगह है। लेकिन जब आदमी पावर में आता है ना, तो वो चाहता है कि मैं एक औरत को ना मक्खी की तरह मसल दूं। अच्छा मदिया, मैंने अब फैसला किया, आई एम 50 years old, मैंने कहा चले ठीक है, मेरे पास एक है हक है, मैं जाके खुला लेती हूँ। तो कहता है कि मैं तुम्हारे पास ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगा कि तुम माशरे में अपना चेहरा नहीं मूव कर सकोगी। मैंने अपने भाइयों से बात किया तो उन्होंने कहा कि बेटा जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो, अभी आपके घर से आपको कराया आ रहा है, आप अच्छे से खा लो, हमने अपने बच्चों की शादी करनी है। मदिया मेरी कोई लाइफ नहीं, एग्जैक्टली अगर मैं किसी शादी में जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस उम्र में भी कोई छाइयाँ और मुंह पे कोई झुर्रियाँ नहीं देती। मुझे लोग कहते हैं तुम्हारे मुंह पे झुर्रियाँ नहीं आती हैं, तो मैंने कहा मेरा अंदर से दिल साफ है, ठीक है, मैं उसकी किसी भी गाली का जवाब नहीं देती। लेकिन मदिया वो ऐसे ऐसे जुमले बोलता है ना, तो मैं आपको बता अभी नहीं भी सकती। शाजिया जी इस रिलेशनशिप में हैं, आप अभी भी इस रिलेशनशिप में हैं, साथ रहती हैं उनके? 26 नहीं, दफा। मैं 6 months रही थी, फिर मैंने अपने भाई को कहा था कि मुझे बनी गाला से मूव करना है। तो फिर मेरे बेटे को मैंने कहा आप मुझे स्काईवेज तक छोड़ा है, कहते प्लीज मामा हमें पनिशमेंट मिल जाएगी। मेरा बेटा उस वक्त माशाल्लाह 24 साल का है और वो नेवी में है वो। तो उसने कहा मामा ये आप और पापा के निजी मामलात है, हमें उसमें नहीं डाले। तो मैंने कहा बेटा जो मैंने आपको इतने साल आपकी परवरिश करी, वो कहते मामा जब हम आपके साथ थे तो हम आपके जैसे थे, सॉफ्ट हार्टेड, अब हम पापा के जैसे हैं तो अब हम पापा की तरह सोचते हैं। तो कोई बात नहीं, मेरा दिल चाह रहा था मदिया से बात, और ये जितनी भी सेलिब्रिटीज बैठी हुई है मैं इनको सलूट करती हूँ। हम आपको सलूट करते हैं, आपने कैसे जिंदगी से गुजारा, आप बहुत बहादुर हैं। मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा मिला। मैं चले आखिर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने चैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मैंने आप लोगों के लिए कैसी खिड़की खोली कि जहाँ पे आप लोग मुझसे बात करके आपको लगता है कि आप बदले हो सकता है। और आप हमें के लिए आप मैं सलूट पेश करती हूँ, मैं तो आपको सलूट पेश करती हूँ कि आपकी जैसे आप बता रही कि आपकी मैंने आपको 26 दफा तलाक दी, अभी भी कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर रहे हैं, आप खुला भी नहीं ले सकती। और इतनी दुख की बात कि आपके भाइयों में से कोई आपके साथ ही नहीं खड़ा हुआ। और उससे भी मैं वाकई ऐसे लोग देखे हैं हमारी टीम में, हम ऐसे कितने लोगों को ऐसे देखते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम हमारे मियाँ में मारते हैं और मैं यकीन माने मैं नाम नहीं ले सकती। तो जब उनसे कहते कि आप इनको छोड़ क्यों नहीं देती, तो कहती मेरे बच्चे कहते जहाँ पे आपने इतनी जिंदगी गुजार ली तो और जिंदगी गुजार ली, हमारी शादियां कैसे। मदिया फाइनेंशियली आई थिंक यहाँ पर अगर देखा जाए एंड ऑफ द रिजल्ट जो भी है, मैं भी अलग हुई, ठीक है ना। अगर मैं तो तभी बहुत इज्जत करती हूँ, सल्यूट करती हूँ शोबिस को। और मैं हर घर के अंदर जो मुझसे मैं कहती बिल्कुल अपनी बेटियों को भेजे, बहुत अच्छा मॉल है, इंसान के ऊपर होता है, कुछ नहीं, रिस्क है, आज कमाई है, सब है तो हम सर्वाइव, वरना अगर पैसा ना हो डिप्रेशन, आप तबीयत खराब, मजबूरी काम ना हो। आज इनके पास पैसा होता तो बच्चे भी इसके साथ होते, ये आज ये रो नहीं रही होती। लेकिन आई वुड से एंड आई रियली वांट टू से दिस टू शाजिया कि शाजिया आप अभी भी जिंदगी बहुत पड़ी है और अल्लाह की देन है, अल्लाह की नेमत है। आप एक बाशऊर खातून है, आप एक हिम्मत वाली खातून है। आपको चाहिए कि आप इस बात को समझें कि शरन अब आपको खुला भी लेने की जरूरत नहीं है।
آپ ایکچولی کورٹ کے تھرو اپنی طلاق لے سکتی ہیں, اور آپ کے پاس وہ انسیڈنٹس اور ڈیٹس اگر موجود ہیں, کیونکہ اگر ایک مرد ایک عورت کو طلاق کہتا ہے اور 20 سال بعد بھی وہ دوسری بار اگر کہتا ہے تو وہ پہلی والی کاؤنٹ ہوتی ہے, Exactly. وہ نگیٹ نہیں ہوتی ہے. تو اگر وہ متعدد بار آپ کو طلاق کہہ چکے ہیں, آپ کو کورٹ کے تھرو الگ ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رازق ہے, انسان نہیں ہے. بے شک. بالکل. آپ آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ کر سکتی ہیں. آپ چاہے چھوٹی موٹی جو جاب آپ کر نے لیں, ایسے بندے کے ساتھ گزارا کر لیا ہے. بچے آپ بھی میں نا, بڑی بچے بھی ہمت تو ساتھ نہیں ہے. دیتے. آپ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیں, یہی تو آپ دکھ اپنے ہے. میاں کو بھی چھوڑ دیں, آپ کے گھر والے ساتھ نہیں دیتے, کوئی بات نہیں. انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی تنہا نہیں ہے اگر اللہ اس کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے Exactly. ساتھ ہے. اور آپ کو ہمیشہ سے اسی بات کا She خیال needs to رکھنا get چاہیے کہ جی اللہ, مجھے پتا ہے کہ میرا ضمیر کلیئر ہے اور میں صرف اور صرف ایک ہی ہستی کو جواب دے ہوں, وہ ہے خدائے بزرگ پاک کی ہستی. باقی چھوڑ دیں, لوگ کہتے رہیں گے, لوگوں کو کہنے دیں, ان کو اتنا کہنے دیں کہ وہ کہیں یار اس پہ تو فرق ہی نہیں پڑا, اور وہ اپنی اس سوچ کے ساتھ خود ہی پاگل ہو جائیں. یہ زیادہ بہتر ہوگا. ایسی کتنی خواتین بالکل ہوں ایسے گی, ہی. یہ تو اتنا آپ بتا سب کو رہی ہے بہت نا. شکریہ. آپ لوگوں کو Majority. اجازت لیتے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, بات رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. ایسی